اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے تھے قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا، تو چلیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی عزت کا ان سے سوال کیا کہ تم مجھے رسوا نہ کرو، تو ان ملعونوں نے جواب دیا کہ اے لوط، تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری قوم کی بیٹیوں میں سے کسی کی خواہش نہیں، اور تو ہمارا ارادہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا ہوا تھا اور آپ نے اپنے گھر کے مہمان اندر بٹھا رکھے ہوئے تھے، اور ان کی قوم کے لوگ بار بار ان کے دروازے کو دھکے مار رہے تھے، اور آپ ان کو ساتھ ہی ساتھ نصیحت فرماتے اور کہتے کہ تم اس طرح نہ کرو، لیکن ان بد کردار لوگوں کو ان کی کچھ حیا نہ آئی۔ تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی تو میں پھر کسی مضبوط قلعہ کا سہارا پکڑتا اور تم سے اچھی طرح اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بات سن کر حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور کہا کہ اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی طرف سے نکل پڑے اور اپنے پر کے ساتھ ان کے چہرے پر ایک وار کیا تو وہ اندھے ہو چکے تھے، حتیٰ کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پروں سے ان کے چہرے پر وار کیا تو ان کے چہرے پر آنکھوں کا نشان مکمل طور پر مٹ چکا تھا، استغفر اللہ، اور آنکھ کا کوئی بھی نشان باقی نہ رہا تھا۔ اور پھر وہ چیختے پکارتے دیواروں کو ٹکر مارتے ہوئے اپنے شہر یعنی واپس پہنچے، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی حد حرامی کی انتہا نہ چھوڑی تھی۔ پھر بھی انہوں نے جاتے جاتے اللہ کے پیغمبر لوط کو دھمکیاں دی تھی کہ کل انہیں آنے دو، پھر دیکھ لیں گے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے لوط کو بہکایا تو ہم نے اسی وجہ سے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، اور صبح ہوتے ہی ان کو دائمی عذاب نے گھیر لیا۔ اور عذاب کی صورت یہ ہوئی کہ پہلے تو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ راتوں رات ہی اپنے اہل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور تم میں سے کوئی بھی ایک پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا، یعنی جب عذاب کی آواز آئے تو کوئی بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ بھی تاکید کی کہ آپ ان کے پیچھے چلیں گے سوائے اپنی بیوی کے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والفہ تھا۔ اور فرشتوں نے ان نامعلوم لوگوں کی عذاب کی خوشخبری دیتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ بے شک ان پر عذاب کا وقت صبح سے قریب نہیں ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل کو، یعنی ان کے اہل کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، اپنی ان 2 بیٹیاں یعنی اہل کو لے کر اس بستی سے نکلے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو جب یہ حضرات اپنے علاقوں سے نکل گئے تو سورج اپنی کرنوں کے ساتھ صبح نکلا، تو بس پھر اس طلوع کے وقت سے قوم لوط پر اللہ کا عذاب آ پہنچا، جو اب کسی بھی صورت میں واپس ہونے والا نہیں تھا، اور یہ بہت ہی زیادہ سخت عذاب تھا جس کو روکنا اور برداشت کرنا اللہ کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ پہنچا تو سب کے سب غرق ہو چکے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل کے ساتھ اس بستی سے نکل چکے تھے۔ تو ناظرین، یہی تک تھی آج کی ہماری مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔